پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو کو آپ حضرات بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زیادہ جلالی وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو اور بندش لگنے کی کون کون سی بڑی نشانیاں ہیں، اور جادو اور بندش کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ بھی بتانے والے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے ہر بڑی پریشانی کو، مصیبت کو، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے گھر میں یا آپ کے بچوں کے اوپر جادو یا بندش لگی ہوئی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے جادو اور بندش سے نجات عطا فرمائے گا، اور آئندہ اگر کوئی آپ کے اوپر یا آپ کے کاروبار میں یا آپ کے بچوں کے اوپر جادو یا بندش لگوانا چاہے گا تو اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ حضرات کا کاروبار پہلے تو بہت زیادہ اچھا چلا کرتا تھا، آپ کو بہت زیادہ ترقی ملتی تھی، بہت زیادہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک اچانک ایسا ہوا کہ آپ کے کاروبار میں بے برکتی شروع ہو گئی، برکت ختم ہو گئی، کاروبار تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا، آپ حضرات کو کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دکان پہ پہلے بہت زیادہ گراہک آیا کرتے تھے، لیکن ایک اچانک ایسا ہوا کہ گراہک آنا بند ہو گئے، آپ کو آپ کے کاروبار میں، دکان میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کے کاروبار میں بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ حضرات پہلے تو گھر میں بہت زیادہ سکون کی زندگی جیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں سب ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، سب کے درمیان اتفاق تھا، لیکن ایک اچانک ایسا ہوا ہنسی خوشی بالکل ختم ہو گئی، لوگوں میں نا اتفاقی شروع ہو گئی، گھر میں آپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، اگر ایک اچانک یہ کام ہونا شروع ہو گئے تو آپ حضرات سمجھ جائیں کہ ضرور آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں نظر لگ گئی ہے، چاہے وہ کسی نے بھی آپ کے کاروبار میں جادو کروانا چاہو ہو یا آپ کے کاروبار میں بندشیں لگوا دی ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ بندشیں لگوانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوا کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمیں اپنا بتاتے ہیں، لیکن وہ ہماری ترقی کو دیکھ کر ہم سے جلنے لگتے ہیں، ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے کاروبار میں جادو کروانا شروع کر دیتے ہیں، بندشیں لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے طرح طرح کے تعویذ کرواتے ہیں، گنڈے کرواتے ہیں۔ تو آپ حضرات سمجھ جائیں کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ حضرات نے بندشوں کو، جادو کو دور کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے جادو سے نجات پانے کے لیے کہ آئندہ اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانا چاہے، بندشیں لگوانا چاہے، یا آپ کے بچوں کو یا آپ کو تعویذ گنڈے کے ذریعے بیمار کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت آپ کو زندگی بھر کے لیے جادو سے نجات عطا فرما دے، آپ کو ہر طرح کی بندش سے محفوظ فرما دے۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ حضرات قرآن مقدس کی اس بابرکت صورت کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی بھر آپ کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر جادو کروانا چاہے گا یا بندشیں لگوانا چاہے گا تو الٹا اس کے اوپر اس جادو و بندش کا اثر ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں۔ جب آپ حضرات وظیفہ کرنے کے لیے جائیں تو پہلے تو پاکی حاصل کر لیں، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے بعد میں اچھی طریقے سے وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو کریں۔ جب آپ کے گھر میں سب حضرات لیٹ جائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے، کیونکہ جب آپ حضرات وظیفہ شروع کر دیں تو نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا کوئی جواب دینا ہے۔ وظیفہ شروع کر دیں، سب سے پہلے آپ حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ بابرکت پاورفل درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت نام کو، یا اللہ یا قہارو، یا اللہ یا قہارو، ان دونوں ناموں کو ایک شمار کرنا ہے اور 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ آپ حضرات اس طریقے سے ورد کریں، یا اللہ یا قہارو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا قہارو یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا قہارو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ حضرات نے اللہ رب العزت کے ان جلالی ناموں کو 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مقدس کی بابرکت سورت، جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں، 1 مرتبہ ہم آپ کو سورت پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کی کوئی بھی غلطی ہو تو آپ حضرات سن کے درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
اب حضرات نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو پورے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد میں اب حضرات نے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ حضرات نے اگر یہ وظیفہ اپنے کاروبار کی جگہ میں بیٹھ کے کیا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش یا جادو لگا ہوا ہے، بے برکتی ہے آپ کے کاروبار میں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کاروبار کے چاروں طرف پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اپنے کاروبار کی جگہ پہ چاروں کونوں پہ جا کے پھونک مار دینی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے گھر میں کیا ہے کہ آپ کے گھر میں بھوت جن جنات کا آنا جانا ہے یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں آپ نے سب کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے گھر پہ چاروں طرف پھونک مار دینی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں پھر دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے تیرے پاک ناموں کا وظیفہ کیا ہے، تیرے پاک کلام کی ایک بابرکت صورت کا وظیفہ کیا ہے۔ اب یا اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، یا اللہ تو مالک کل کائنات ہے، یا اللہ تو ہی سب کا رب ہے، ہمیں ہر طرح کی بندش سے، ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے جادو ٹونوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اب حضرات اس طریقے سے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی کو بھر دے گا، آپ کی ہر دعا کو اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ دوستو یہ وظیفہ آپ حضرات نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خود اس وظیفے کا چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بیمار ہوں گے جن کی دوا چلتی رہتی ہے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب حضرات 3 دن وظیفہ کریں، اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ دوستو جس نے بھی آج تک اس وظیفے کو کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بدل دی ہے، ان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کے فائدے حاصل کریں۔ صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔